السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی کا جہان من میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ذکر صحابیات کے تحت ہم بات کریں گے حضرت ام عمارہ، جو کہ خاتون احد کہی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات سے واقف ہوں گے، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ مسرت ناز صاحبہ۔ میں تہہ دل سے ان کا خیر مقدم کرتی ہوں اور ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ناظرین، آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خاتون احد ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گی۔ ان کا نام نصیبہ تھا۔ ان کے والد کا نام کعب بن عمر بن عوف، جن کا تعلق قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا۔ یعنی بنو نجار وہی قبیلہ ہے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیحال سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا اور تقریباً 1 ماہ تک بنو نجار کے ساتھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث کے مطابق انصار کے قبیلوں میں سے بنو نجار سب سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انصار میں سے میں کسی کے ساتھ شامل ہوتا یا کسی کے گھر میں اترتا تو میں بنو نجار میں سے ہوتا، یعنی میں انصار میں سے ہوتا یا ان میں سے شریک ہوتا تو نجار کے ساتھ ہوتا۔ تو یوں سمجھیے کہ بنو نجار انصار کا ایک قبیلہ ہے خزرج میں سے۔ 12 لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس میں سے 9 لوگ خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام عمارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی تھی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں خبیب بن عاصم بتایا گیا۔ حالانکہ ان کا نام نصیبہ تھا، مگر عرب کے عام رواج کے مطابق نام کی بنسبت کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ ہجرت نبوی سے تقریباً 40 سال قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 خصوصیات کی حامل تھیں۔ ایک تو انصاریہ تھی، دوسرے قبول اسلام کے اعتبار سے اولین مسلمانوں میں شامل تھیں۔ حضرت ام عمارہ تنہا مسلمان نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسلام کی آواز کانوں میں پڑتے ہی ان کا سارا خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اور پھر ان سب نے مدینہ سے آ کر عقبہ کی گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کیا تھا۔ 3 ہجری میں جنگ احد کا معرکہ کارزار گرم ہوا تو اس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھیں۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ مسلمان شکست دل ہو گئے تھے اور میدان جنگ میں ثابت قدم نہ رہ سکے تھے۔ جو مسلمان میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ان میں حضرت عمارہ
ان کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور خبیب رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے، جو میدان محاربہ میں ڈٹے اور مخالفین اسلام کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے آخر تک میدان جنگ میں رہی۔ آغاز میں تو پانی کی مشکیں بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین کو پلاتی تھی اور زخمیوں کی خبرگیری کرتی، ان کی مرہم پٹی کرتی۔ آخر میں سرور کائنات کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئیں۔ جب مخالفین میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہوتا تو یہ نہایت دلیری سے حملوں کو روکتی۔ جب حملہ آور پیچھے کو ہٹتا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں پر اس زور سے تلوار کا وار کرتی کہ گھوڑے کے پاؤں کٹ جاتے اور گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر گر پڑتے۔ حضرت عمارہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا سوار زمین پر گر جاتا تو حضور کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے عبداللہ کو آواز دیتے اور میری امداد کے لیے بھیجتے۔ ہم دونوں ماں بیٹا اسی وقت اس گھوڑ سوار اور گھوڑے دونوں کا خاتمہ کر دیتے۔ جنگ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جرأت مندانہ کارنامے انجام دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ میں عمارہ کو برابر میں اپنے دائیں بائیں جنگ میں مصروف دیکھتا تھا۔ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور مخالفین اسلام زبردست یلغار کرتے ہوئے برابر آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ ایک کافر نے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ساتھ ہی ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے خود کے 2 حلقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور نہایت بے تابی کے عالم میں پیچ و تاب کھاتی ہوئی آگے بڑھی اور پورے زور سے ابن قمیہ پر تلوار کا وار کیا، مگر چونکہ وہ لوہے کی دوہری زرہ پہنے ہوا تھا اس لیے اس پر تلوار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جواب میں ابن قمیہ نے تلوار چلائی جو حضرت عمارہ کے کندھے پر لگی اور خاصا گہرا زخم کر گئی۔ ابن قمیہ تو بھاگ گیا، مگر حضرت عمارہ کا زخم اتنا گہرا تھا کہ خون کے فوارے ابل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں پٹی بندھوائی اور چند بہادر اور جری صحابہ کا نام لے کر فرمایا، بخدا آج عمارہ نے جو بہادری کا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ان بہادر لوگوں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بولی کہ اب مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ جنگ احد میں حضرت عمارہ نے جس بے خوفی اور بہادری سے حصہ لیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ جب مارکا کارزار میں ان کا بیٹا عبداللہ زخمی ہو گیا تو لخت جگر کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا، بیٹا اب تمہارے زخم پر پٹی باندھ دی گئی ہے، یہ موقع بیٹھ کر زخم دیکھنے یا کمزوری کا اپنے اندر احساس کرنے کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود ہیں، تمہیں زخموں کو دیکھ کر اپنے آپ پر آثار ضعف پیدا کرنا زیب نہیں دیتا۔ جاؤ پوری طاقت سے دشمن پر ٹوٹ پڑو، یا اپنے آپ کو ختم کر لو یا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، عمارہ جس طاقت و قوت کی تم حامل ہو دوسرا کون ہوگا؟ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے گھر
جب تک کہ عبداللہ بن کعب مازن کو بھیج کر حضرت عمارہ کی خیریت دریافت نہ کر لی۔ حضرت عمارہ جنگ احد کے علاوہ صلح حدیبیہ، جنگ خیبر، فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اہل یمامہ کا سردار مسلمہ مرتد ہو گیا تھا۔ یہ شخص مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہے، بڑا ظالم و سفاک اور ستمگر تھا۔ اس کے قبیلے کے کم و بیش 40,000 آدمی جو بڑے جنگجو تھے اس کے معاون و مددگار تھے۔ مسلمہ نے اپنی قوت و طاقت کے گھمنڈ میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جو شخص اس کی نبوت سے انکار کرتا اسے یہ سخت اذیت پہنچاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے خبیب بن زید عمان سے مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں مسلمہ کے ہاتھ لگ گئے۔ مسلمہ نے حضرت خبیب کو پکڑ کر پوچھا، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا کہ ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ مسلمہ نے کہا، تم کہو مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ جواب دیا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے بھوت ہو گیا اور اس نے ان کا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا اور کہا کہ کہو مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر کہا، میری بات مانو گے اور میری نبوت کا اقرار کرو گے؟ تو جواب دیا، ہرگز نہیں۔ اب مسلمہ نے انہیں قتل کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو خبیب سے دوہرا رشتہ جاگ اٹھا۔ ایک طرف سینے میں ممتا نے جوش مارا اور دوسری جانب دل میں جذبہ اسلام کا بے پناہیوں سے کروٹ لینا، اور یہ تہیہ کر لیا انہوں نے کہ اگر اس کے خلاف لشکر اسلام حرکت میں آیا تو ظالم و کذاب مسلمہ کو خود اپنی تلوار سے موت کا لقمہ بناؤں گی۔ مسلمہ کی فساد انگیزیوں اور ستمرانیوں کی اطلاع خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس فتنہ پرور کے لیے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 4,000 فوج دے کر روانہ کیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو بکر سے اجازت لے کر فوج کے ساتھ شامل ہو گئی۔ سخت مقابلہ ہوا جس میں 1,200 مسلمان شہید ہوئے اور 9,000 کافر مارے گئے۔ فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہاتھ میں تلوار لیے کافروں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے دور سے مسلمہ کو دیکھا تو برچھی اور تلوار سے مسلح صفوں کو چیرتی اور زخم پر زخم کھاتی ہوئی مسلمہ کے قریب پہنچ گئیں۔ یہاں تک پہنچنے کے نتیجے میں ان کو نیزے اور تلوار کے 11 زخم آئے۔ ایک ہاتھ بھی کلائی سے الگ ہو کر کہیں گر پڑا، مگر اس شیر دل خاتون کے صبر و تحمل میں ذرا کمی واقع نہ ہوئی۔ مسلمہ پر وار کرنے کے لیے اور آگے بڑھی تھیں کہ اتنے میں بیک وقت 2 تلواریں فضا میں لہرائیں اور اس زور سے مسلمہ پر پڑی کہ وہ کٹ کر گھوڑے سے گرا اور زمین پر گر گیا۔ حضرت عمارہ نے گرد و غبار کی تاریکی میں غور سے دیکھا تو ان کا بیٹا عبداللہ ہاتھ میں تلوار لیے مسلمہ کی لاش پر کھڑا تھا۔ ماں نے مسرت و حیرت کے ملے جلے جذبے سے پوچھا، عبداللہ، اسے تو نے قتل کیا ہے؟ بہادر بیٹے نے جواب دیا،
امی اس پر ایک ساتھ 2 تلواریں پڑی ہیں، ایک میری ایک کسی اور کی۔ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کس کی تلوار اس کی موت کا باعث بنی۔ عمارہ انتہائی خوش ہوئی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کو کافی زخم آئے تھے، ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، اس لیے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ امیر لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے نہایت توجہ سے ان کا علاج کرایا اور تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام تمام لوگوں کے دلوں میں جاگزیں تھا۔ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عزت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان پر جاتے اور ان کی مزاج پرسی کرتے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان پر جاتے اور ان کی مزاج پرسی کرتے، ان کی انتہائی تکریم کرتے تھے اور ان کی قربانیوں کو بے حد قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عہد فاروقی میں کچھ بیش قیمت ملبوسات مال غنیمت میں آئے، جن میں ایک زر کا دوپٹہ بھی تھا۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر کو یہ رائے دی کہ یہ دوپٹہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی کو دے دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ خود آپ اپنی بیوی کو دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی سب سے زیادہ حقدار عمارہ کو میں سمجھتا ہوں، یہ دوپٹہ عمارہ کو دیا جائے گا۔ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمارہ کی تعریف اور ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا کہ میں جدھر نظر اٹھا کر دیکھتا تھا میدان جنگ میں عمارہ ہی نظر آتی تھی۔ چنانچہ یہ دوپٹہ حضرت عمارہ کو دے دیا گیا۔ حضرت عمارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں جو سعد، حارث بن عبداللہ، عباد بن تمیم بن زید، اکرمہ اور ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کرے، اور ان کی دعا کے مطابق اللہ رب العزت ان کی خواہش کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت الفردوس میں نصیب فرمائے، اور ان کے اس میں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ، آپ نے کافی تفصیل سے ہم سب کو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور اپنے ایمان اور اسلام کی خاطر نہ صرف اپنی جان کی بازی بلکہ اپنے عزیز و اقربا، اپنی اولاد سب کی بازی لگانے کو تیار رہیں۔ آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور صحابیہ کے ذکر کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔